الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ درس عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 29واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ انسان کی روزمرہ عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی چیز خریدنی پڑتی ہے یا اسے بیچنی پڑتی ہے۔ تو یہ تقریباً جو بھی انسان روزمرہ ضروریات کو پورا کرتا ہے وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ اس عادت کو اگر ہم اپنی مرضی سے، اپنے طور طریقے سے انجام دیں گے تو یہ عادت ہی رہے گی، اس میں عبادت کا پہلو نہیں پایا جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس عادت کو اللہ جل شانہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس عادت کو پورا کریں گے تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، اور اس درس میں صرف ہم آداب سیکھتے ہیں، مسائل نہیں سیکھتے۔ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، تو اس میں سے آداب آج ہم 20 سیکھیں گے جو قرآن و سنت سے، علماء کرام سے ثابت ہیں۔ تو ان کو اگر ہم اپنے مد نظر رکھیں گے تو پھر آدمی یہ عادت کو عبادت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ مسائل سیکھنا۔ علم حاصل کرنا اتنا فرض ہوتا ہے جتنا آدمی کو 24 گھنٹے میں ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ اس کے 24 گھنٹے دین کے مطابق گزریں۔ اس کے لیے علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ تو جو بندہ تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اگر اس کا پیشہ ہی یہ ہے تو پھر تو اس کو مسائل سیکھنا فرض عین ہوئے۔ اور جس کو کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے تو جو چیز خرید و فروخت کر رہا ہے اس کے ضروری مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے مصنف عبد الرزاق میں کہ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بازار میں تھے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہیں مسائل کا پتہ نہیں تھا کہ خریدنا کیسے ہے، بیچنا کیسے ہے، کیا کیا ضروری مسائل ہیں۔ تو حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے لوگ تاجر بن کے آئے ہیں جن کو تجارت کے مسائل کا علم نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو بازار سے نکال دیا اور فرمایا کہ آئندہ ایسے لوگوں کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں جن کو تجارت کے مسائل معلوم نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا اہم مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں جو تجارت کرنی ہے اس کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ دوسری جو بات اس میں مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی جو شریعت نے خریدنا حرام قرار دیا ہے، بیچنا حرام قرار دیا ہے، اس کی خرید و فروخت میں آدمی کبھی بھی ملوث نہ ہو۔ ایک حدیث ہے جو ہے تو شراب سے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے اور شراب کے لیے انگور نچوڑنے والے اور اپنی ذات کے لیے شراب بنانے والے پر، بلکہ اس کو اٹھا کے لانے والے پر، جس کی طرف اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو مطلب یہ کہ حرام کاموں کی، حرام چیزوں کی خرید و فروخت میں ایک سبب بننا بھی حرام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم
اپنی تجارت میں حرام چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے ہوں تو اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی لعنت پھر وہ رائگاں نہیں جاتی، پھر وہ ہو کے رہتی ہے۔ تو اس لیے حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے بچنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ خرید و فروخت میں سچائی کو خاص طور پر اپنانا، کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الامین الصدوق المسلم، مسلمان آدمی سچا ہو، امانت دار ہو، تجارت کرنے والا، ایسا آدمی مع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنا اونچا مقام ہے اس تاجر کا جو سچائی کو خاص طور پر اہتمام سے اور امانت داری کو خاص طور پر وہ اپنی تجارت میں شامل رکھتا ہے، کبھی جھوٹ سے اپنا سامان نہ خریدتا ہے نہ بیچتا ہے، تو اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا حشر کروائیں گے۔ اسی طرح ممنوع جو ذخیرہ اندوزی ہے اس سے بچنا۔ ذخیرہ اندوزی کے بھی کئی مسائل ہیں، جس کو اس معاملے سے واسطہ ہو وہ مسائل پوچھ سکتا ہے۔ موٹی سی بات یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی چیز جو عام ضرورت کی ہے اسے چھپا کے رکھنا، کہ جب یہ مہنگی ہوگی اور لوگ تنگ آ رہے ہیں، ان کو مل نہیں رہی، اور وہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اور مہنگی ہو اور مہنگی ہو، لوگوں کی تنگی کو دیکھنے کے باوجود وہ فروخت نہیں کرتا، یہ ممنوع ذخیرہ اندوزی ہے۔ تو ایسی ممنوع ذخیرہ اندوزی سے بچنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر گناہ گار بننا چاہتا ہے وہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، یعنی یہ ذخیرہ اندوزی کرنا بندے کو گناہ گار کر دیتا ہے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ نافرمان لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر یہ ہدایت ہے کہ تجارت کے لیے صبح سویرے نکلنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صبح کے وقت کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ صبح تجارت کے لیے کوئی بھی نہیں آتا، سوائے چند ایک لوگوں کے جو ناشتے والے ہیں یا کوئی سبزی والے جو سبزی منڈی میں جا رہے ہوتے ہیں، بس وہی تجارت کے لیے نکلتے ہیں۔ ورنہ اکثریت یہ ہے کہ وہ سورج چڑھنے کے بعد بلکہ 9، 10، 11، 12 بجے جا کے دکانیں کھولتے ہیں، تو وہ برکت کا وقت جو ہے وہ سارا نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ تجارت اگر کرنی ہے تو صبح سویرے اٹھ کر تجارت کے لیے جانا چاہیے۔ یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح 6 نمبر پر یہ ہے کہ تجارت کرتے وقت ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس جگہ لوگوں کا راستہ تنگ ہو۔ جیسے آج کل ہمارے ریڑھی بان کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے گزرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی تجارت نہیں ہونی چاہیے جس سے خلق خدا کو تکلیف پہنچے۔ 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ بازاروں میں شور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر آپ بازار میں جاتے بھی تھے تو بازار میں جا کر شور نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس عمل کو سنت سمجھ کر کہ ہمارے پیارے نبی نے کبھی شور نہیں کیا، ہم نے بھی نہیں کرنا، تو اس سنت کو سنت سمجھ کر اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ تجارت کے ساتھ ساتھ آدمی کو صدقے کا معمول بنانا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت کے وقت بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ لغو باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ جان بوجھ کر یا خطاً قسم کا ارتکاب ہو جاتا ہے، قسم اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ صدقہ دیا کرو تاکہ ان گناہوں کی تلافی ہوتی رہے۔ تو اس لیے ساتھ ساتھ صدقے کا اہتمام کرنا۔ 9ویں نمبر پر یہ ہے کہ خریدنے کے وقت بھی اور بیچنے کے وقت بھی
درگزر کرنا، سہولت کا معاملہ کرنا اور نرمی کا برتاؤ کرنا۔ ایسے آدمی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا کی ہے، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو ان صفات کو تجارت میں، خرید و فروخت میں اپناتا ہے۔ 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ جو لوگ شریف ہیں، یعنی زیادہ ان کو چالاکی نہیں آتی، یا آپ کے قریبی ہیں، چاہے وہ ہمسایہ ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں، یا اسی طرح کوئی ضعیف اور کمزور آدمی ہے، تو اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کرنا، یہ بھی جو ہے آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت اچھے ثمرات کا باعث بنتا ہے۔ کہ بعض لوگوں کی اس وجہ سے بخشش ہو گئی پچھلی امتوں میں کہ وہ خرید و فروخت کرتے وقت بہت نرمی سے کام لیتے تھے، تو اس لیے یہ بہت عظیم عمل ہے کہ نرمی سے اور سہولت کے ساتھ معاملہ کرنا۔ 11ویں نمبر پر یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچنے جا رہے ہیں اس کی خام خواہ تعریف نہ کریں، یعنی ایسی تعریف کرنا کہ آدمی کا اگر دل نہ بھی چاہے اور وہ اس کو خریدنے پر مجبور کر دینا، اسے تعریفیں کر کر کے زمین و آسمان کے کلابے ملا دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 12ویں نمبر پر یہ ہے کہ خریدتے وقت خریدنے والی چیز میں کسی قسم کی برائی نہ بیان کرے، کیونکہ اس سے بعض اوقات بائع کو، جو بیچنے والا ہے، اس کا دل کھٹا کرنے والی بات ہوتی ہے کہ اس کو بعض اوقات اتنے چلاک قسم کے خریدار ہوتے ہیں کہ وہ اس کی برائیاں بیان کر کر کے بیچنے والے کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ سستے داموں بیچ دیں، وہ بعض اوقات نقصان کر لیتا ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 13ویں نمبر پر یہ ہے کہ قسم کھا کر مال نہیں بیچنا چاہیے، کیونکہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح 14واں نمبر پر یہ ہے کہ نفع لینے کی بھی جو ایک حد ہے، جو عام مارکیٹ کا اصول ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، تاکہ خریدنے والے کو دھوکے میں نہ ڈالنا لازم آئے، کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ قیمت لیں گے، عام مارکیٹ سے زیادہ ریٹ اس سے لے لیں گے، تو یہ اپنے خریدار کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور ایسا نفع لینا جائز بھی نہیں۔ اور 15ویں نمبر پر یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں عیب ہے تو بالکل صاف طور پر بیان کر دینا چاہیے کہ بھائی یہ چیز عیب والی ہے، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو میں اتنے میں آپ کو دے سکتا ہوں، بالکل واضح طور پر بیان کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کپڑے کی تجارت کی تھی، اور چونکہ خود تو وہ دینی کاموں میں بہت مصروف رہتے تھے، عصر کے بعد آ کر حساب کتاب لیا کرتے تھے اپنے اس کارندے سے، تو ایک دفعہ اسے بتایا کہ یہ کپڑا ہے، اس میں یہ عیب ہے، جب بھی بیچنا عیب بتا کر بیچنا۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور بیچنے والے نے، کوئی قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، اس نے وہ کپڑا خریدا اور بتانا یاد نہ رہا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب آ کر حساب کیا، پوچھا کہ وہ کپڑا بک گیا ہے؟ بتایا گیا جی بک گیا ہے۔ پوچھا کہ اس کا عیب بتایا ہے؟ تو بیچنے والے نے کہا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ فوراً سواری کا انتظام کیا، اس قافلے میں گئے، ان کو جا کر وہ کہا کہ فلاں دکان سے جو آپ نے کپڑا خریدا ہے مجھے واپس دے دیں۔ انہوں نے کہا ہمیں پسند ہے، کہا اس میں عیب ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عیب کے باوجود پسند ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے آقا نے منع کیا ہے کہ عیب بتائے بغیر جو چیزیں نہیں بیچنی مجھے واپس کرو، اور ان کے پیسے واپس کر کے وہ چیز واپس لے کر آئے۔ یہ ہیں تاجر جو صدوق بھی ہیں، امین بھی ہیں، جن کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسے طریقے سے اگر تجارت کی جائے تو آدمی کا دنیا اور آخرت کا بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسرے کے سودے پر سودا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر ایک آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس کا ایک ریٹ طے ہو چکا ہے، تو ایک آدمی مثلا 10 روپے کی چیز بیچ رہا ہے اور دوسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ وہ 10 روپے کی لے رہا ہے، میں آپ کو 11 روپے کی آپ سے خرید لیتا ہوں، تو یہ ایک آدمی کے سودے پر اپنا سودا کرنا، اس بات سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صاف طور پر منع فرمایا ہے۔ اور 17ویں نمبر پر یہ ہے کہ قیمت پہلے سے طے کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، یہ نہ کہنا کہ لے جائیں بعد میں پیسے دینا نہ۔ عام طور پر یہ کہتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے کتنے پیسے، جتنے مرضی دے دینا۔ یہ اس وقت تو مرضی کی بات کرتے ہیں لیکن بعد میں یہی بات جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے، تو اس لیے پہلے سے قیمت طے ہو جانی چاہیے۔ 18ویں نمبر پر یہ ہے کہ دھوکہ دینا اور ملاوٹ کرنا، اس سے باز رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشہ، جو ہم سے دھوکہ کرتا ہے فلیس منا، وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تو کتنی بڑی دھمکی ہے جو بندہ دھوکے سے کام لیتا ہے، تو اس لیے کبھی بھی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اور 19ویں نمبر پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز تول کر دیں، برابر تولنا تو ضروری ہے لیکن جھکتا ہوا تولنا، تھوڑا سا اسے زائد دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایک دفعہ چیز خرید کر چلا گیا ہے اور وہ واپس کرنے آ گیا ہے تو اس پہ ناراض نہ ہونا بلکہ خوشی کا اظہار کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگوں سے چیزیں واپس لے لیتا ہے، یعنی ان کی خریدی ہوئی چیزوں کی بیع کو منسوخ کر لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے کبھی یہ جو ہماری دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہیں کی جائے گی، یہ بالکل شرعی تقاضے کے خلاف ہے۔ جب بھی کوئی واپس کرنے آئے خوشی سے واپس لینا چاہیے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہماری یہ عادت نہیں رہے گی، انشاءاللہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔